بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 880 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ فیض الحسن نسیم اور پروفیسر ابرار محی الدین اپنے سننے والوں کی، اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا دین اسلام کے احکام کی حکمتوں کو سمجھنے کے حوالے سے، اور وہ بھی خاص طور پر آج کے دور کے حوالے سے، سائنس کے اس دور کے حوالے سے ان حکمتوں کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں جو سائنسی حکمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اور قرآن مجید کے احکام میں موجود ہیں، تاکہ ہمیں دین صحیح طور پہ سمجھ آ سکے اور ہم دین پر صحیح طور پہ عمل پیرا ہو سکیں۔ اور جو دوستوں کے پیغامات آ رہے ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ ایک دوست نے لکھا، پیغام آیا، انہوں نے کہا جی آپ میزبان ہیں، آپ کو زیادہ نہیں بولنا چاہیے، آپ ڈاکٹر صاحب کو بولنے کا موقع دیجیے۔ میرے دوست، بات یہ ہے کہ ہم دونوں ہی میزبان ہیں، ہم دونوں میزبان ہیں اپنی اپنی حد تک۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ دین کے عالم ہیں، لہٰذا اس حوالے سے وہ گفتگو کرتے ہیں اور دین کے ان پہلوؤں سے ہمیں روشناس کراتے ہیں جس کی بسا اوقات ہمیں ضرورت ہوتی ہے، مجھے تو سمجھ اتنی نہیں ہے، اور دوسری طرف سائنسی حوالوں سے جو میری سمجھ ہوتی ہے میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں، اور کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ دین کو صحیح معنوں میں آج کے دور کے حساب سے سمجھا جائے۔ آج جس پہلو پہ میرا بات کرنے کو دل چاہ رہا ہے، میں چاہوں گا پہلے اس حوالے سے آپ دینی احکام کو تھوڑا سا تفصیل سے ہمیں سمجھائیے، بتائیے، اور پھر میں کوشش کروں گا کہ جو سائنسی حساب سے مجھے کچھ اس کی سمجھ آتی ہے، اور وہ موضوع ہے وضو کا۔ وضو کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی احکام دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی کافی وضاحت سے چیزیں موجود ہیں۔ ذرا پہلے تو ہمارے سننے والوں کو اس حوالے سے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں اور دیگر وے آف لائف جو ہیں ان کی تعلیمات میں ایک بڑا فرق ہے۔ صفائی ستھرائی کے اصول یا ان کے ضابطے آپ کو دنیا کے ہر مذہبی یا غیر مذہبی ضابطہ حیات میں ملیں گے۔ اسلام میں بھی صفائی ستھرائی کا حکم ہے، لیکن اسلام صفائی ستھرائی کا وہ تصور دیتا ہے جو دنیا میں کبھی کوئی اور مذہب نہیں پیش کر سکا، اور وہ ہے طہارت کا تصور۔ صحیح۔ اسلام اس سے بھی آگے جاتا ہے، وہ جسمانی طہارت کا بھی حکم دیتا ہے، وہ ذہنی طہارت کا بھی حکم دیتا ہے، وہ قلبی طہارت کا بھی حکم دیتا ہے، صحیح۔ وہ نظر کی طہارت کا بھی حکم دیتا ہے۔ تو اسلام طہارت کے احکام یا پاکیزگی کے احکام جو ہیں وہ زندگی کی ہر ڈائمنشن پر، ہر پہلو پر، ہر ایکٹیویٹیز میں، انفرادی اجتماعی زندگی میں، پرسنل لائف میں، کولیکٹیو لائف میں، ہر جگہ وہ اس پر بڑا کہ انسسٹ کرتا ہے اور زور دیتا ہے۔ وضو کی بات، اب وضو کے دیکھ لیجئے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مشہور حدیث ہے کہ الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان۔ وضو ایک تو ہے نماز کے وقت وضو کر لینا، لیکن ہمارے اسلاف میں ایک اور کلچر تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ 24 گھنٹے باوضو رہنا پسند کرتے تھے۔ میرے ایک استاد تھے، حیات ہیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے، اور بھی سر میں نے دیکھا وہ ہمہ وقت باوضو رہتے تھے، اور بلکہ ایک دن مجھے فرمانے لگے کہ اس کا نام کیا، رات کو سوتے وقت وضو کر کے سوتے ہو، بغیر وضو کے سوتے ہو؟ میں نے کہا جی میں تو بغیر وضو کے سوتا ہوں، کہ آئندہ سے وضو کر کے سویا کرو۔ اور اب ڈاکٹر صاحب میں حیران کن بات بتاؤں کہ رات کو وضو کر کے سونے سے پرسکون زندگی اور صبح اٹھنے کا جو لطف ہے نا سر، وہ میں نے اس پریکٹس کے بعد محسوس کیا ہے۔ صحیح۔ تو اچھا سر، وضو کے جو احکام ہیں، جو جسے آپ کہیے کہ جو سٹیپس ہیں، اس کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا قرآن مجید میں جیسے آتا ہے نا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اذا نودی للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، بالکل حکم آتا ہے۔ تو پہلا یہ ہے کہ فاغسلوا وجوہکم، اپنا منہ دھو لو، ٹھیک ہے، وایدیکم الی المرافق، کونیوں تک دھو لو، اور پاؤں دھو لو۔ یہ تین، وامسحوا برؤوسکم بھی آ گیا، ہاں سر کا مسح بھی کرو۔ تو یہ چار فرائض ہو گئے، یہ 4 ایلیمنٹ ہیں، یہ فرض اس بنا پر ہیں کہ قرآن نے بیان کیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جیسے آتا ہے کہ پہلے ہاتھ دھو، اگر ہاتھوں پہ کوئی پہلے ہاتھ دھو، پھر کلی کرو، پھر ناک میں پانی ڈالو، پھر اس میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اضافے فرمائے وہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھو، بلکہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم
تو ہر معاملے میں مطلب ہے کوئی بھی کھانا پینا ہو اس میں ہاتھ دھونے کو بڑا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبح جب سو کر اٹھو تو سب سے پہلے ہاتھ دھو. اسی طرح پھر جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں بھی یہ فرمایا کہ پہلے ہاتھ دھو لو، کہ دوسرے وضو کو پاک کرنے کے لیے پاکی حاصل کرنے کا جو ذریعہ وضو بن رہا ہے وہ اس کا پاک ہونا ضروری ہے. پہلے اس کا پاک ہونا ضروری ہے. پھر جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کرنے کا حکم دیا. پھر کلی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو ارشاد فرمائی، جناب صلی اللہ علیہ وسلم مسواک پر بڑا زور دیا. میرے سر ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ وضو کے جو اعمال ہیں ان کی ترتیب پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ سے پہلے جیسے آپ نے کہا نا پہلے ہاتھ دھونا ہے، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے کہ آپ کلی کریں، ناک میں پانی، پھر ناک میں پانی. اس کے الٹ نہیں ہے کہ پہلے ناک صاف کریں پھر کلی کریں. جی اور پھر منہ دھوئیں. یہ نہیں ہے کہ پہلے منہ دھو لو پھر کلی کرو پھر ناک میں. یہ سر ایک ترتیب ہے، بڑی خوبصورت سی ترتیب ہے، اور میں بڑا فیسینیٹ ہوتا ہوں جب میں اس قسم کی چیزیں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ترتیب سے آپ نے ان کو بیان فرمایا. میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ اوسطاً ایک انسانی جسم میں نا 30 ٹریلین سیلز یا 30 ٹریلین خلیے ہیں. 1 ٹریلین جو ہے یوں سمجھ لیجیے کہ کھرب ہے. اور سائنسدانوں نے جو ایسٹیمیٹ لگایا ہے اس کے مطابق ایک انسانی جسم کے اوپر اور اندر ملا کے تو 39 ٹریلین بیکٹیریا یا مائکروبیل خوردبینی اجسام ہوتے ہیں. ہمارے ہاتھ ایکسپوز ہوتے ہیں انوائرمنٹ سے بیکٹیریا لگ گیا. ہمارا چہرہ ایکسپوز ہوتا ہے انوائرمنٹ سے لگ گیا. جسم کے اندر، اور جسم کے اندر بھی جن جن جگہوں پہ یہ بیکٹیریا موجود ہیں نا، ان میں ناک ہے، ان میں منہ ہے. یعنی منہ میں تو یہ اسٹیمیٹ ہے کہ 6 بلین کے قریب، 6 ارب کے قریب بیکٹیریل سیل موجود ہوتے ہیں، 700 مختلف قسموں کے. جب ہم کلی کرتے ہیں تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد، اور وہ بھی 3 دفعہ جب ہم کلی کرتے ہیں تو ان بیکٹیریا کی ایک بہت بڑی تعداد واش آؤٹ ہو کر دھل کر باہر نکل جاتی ہے. ظاہر ہے اس میں سے کچھ ہمارے منہ پہ بھی لگی رہ جا سکتی ہے. پھر ہم ناک صاف کرتے ہیں، اور ہمارے نیزل کیویٹی میں بھی ایک خاص تعداد ہے بیکٹیریا کی جو موجود ہے. ہم ناک صاف کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک بہت بڑی تعداد واش آؤٹ ہو جاتی ہے، دھل کر باہر نکل جاتی ہے. اور اس کے بعد ہمیں حکم ہے کہ اپنا منہ دھو، تاکہ اگر منہ پر ابھی بھی کوئی چیز لگی رہ گئی ہے تو وہ صاف ہو جائے. منہ سے نکلنے والے بیکٹیریا اگر منہ پہ لگے رہے ہیں وہ صاف ہو جائیں. ناک سے نکلنے والے بیکٹیریا اگر منہ پہ لگے رہ گئے ہیں تو وہ صاف ہو جائیں، اور منہ دھل کر پاک صاف ہو جائے. ایک دلچسپ بات جو اس مرحلے پہ مجھے یاد آئی کہ آج بھی طبی سائنس کے مطابق اگر کسی شخص کا ناک بند ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ سیلائن واٹر لے کر اسے اپنا ناک صاف کریں. اور سیلائن واٹر کیا ہے؟ پانی کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالا ہوا ہوتا ہے، اس سے سیلائن واٹر کہتے ہیں. اور اس کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں بھی بیکٹیریا لگے ہوں اگر ان کی صفائی کرنی ہو تو پھر ہم سیلائن واٹر استعمال کرتے ہیں اور وہاں سے بیکٹیریا دھل کر صاف ہو جاتے ہیں. میں حیران ہوں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی اس میں کیا کہا کہ سب سے پہلے کلی کرو. آپ نے منہ صاف کر لیا، منہ صاف کرنے کے بعد جو کچھ بھی اندر سے بیکٹیریا نکلے وہ باہر آ گئی، دھل گئی. پھر آپ نے ناک صاف کرنے کا حکم دیا. کیوں؟ اگر ناک پہلے صاف کیا جاتا اور کلی بعد میں کی جاتی تو خدشہ یہ تھا کہ ناک سے جو کچھ نکلا ہے وہ منہ کے اندر جا سکتا تھا. ترتیب یہ نہیں ہے. ترتیب یہ ہے کہ پہلے آپ نے کلی کی، منہ صاف کر لیا اپنا، پھر آپ نے ناک صاف کیا، ناک سے بھی جو نکلا منہ سے بھی نکلا، دونوں باہر آ گئے. اس کے بعد آپ نے منہ دھویا. اب منہ کے اوپر جو کچھ لگا ہوا تھا، جو بیکٹیریا لگے ہوئے تھے، جو وائرس، جو فنجائی جو لگی ہوئی تھی، ان کو آپ نے دھو کے تو صاف کر دیا. کیا خوبصورت ترتیب ہے. اور اس زمانے میں جب کوئی جانتا نہیں تھا ان چیزوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہدایت نامہ دے دیا کہ جناب یہ ترتیب ہوگی تمہاری طہارت اور صفائی کی جو آپ نے بات کی ہے. آپ دیکھیے 5 دفعہ اگر انسان وضو کرتا ہے تو اس کا منہ بھی صاف، اس کا ناک بھی صاف، اس کا چہرہ بھی صاف، ہاتھ بھی صاف، بازو بھی صاف. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں سر، پاؤں ان میں جو جنہیں دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں میں سب سے زیادہ پسینے کے غدود ہوتے ہیں. یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ بغلوں میں پسینے کے غدود ہوتے ہیں، وہاں سے اسمیل آتی ہے. پاؤں میں اس سے کئی گنا زیادہ پسینے کے غدود ہیں، اور جہاں جہاں پسینے کے غدود ہیں
اور بعض لوگوں کو پاؤں پر پسینہ زیادہ آتا ہے. وہاں بیکٹیریا کے پلنے بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اور آپ دیکھیے پاؤں دھوتے وہ حکم کیا ہے، انگلیوں کے درمیان خلال کرو کہ کہیں ان کے درمیان کوئی بیکٹیریا نہ بیٹھے ہوئے ہوں، ان کے درمیان کوئی فنگل سپور نہ بیٹھے ہوں، ان کے درمیان کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نہ بیٹھی ہو. اور کہا گیا کہ 3 دفعہ، کم سے کم 1 دفعہ، ورنہ 3 مرتبہ. اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ اگر کسی چیز کو 3 دفعہ دھو لیں نا تو میکسیمم نمبر اس کے اوپر سے جو ہے کسی بھی نقصان دہ چیز کا وہ صاف ہو جائے. اللہ اس میں ایک اور بڑی غور و طلب چیز ہے، وہ میرے ابھی ذہن میں آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت اور پاکیزگی کے لیے سب سے اہم ذریعہ پانی ہی فرمایا ہے. اچھا ظاہر ہے بیکٹیریا آج ہیں تو اس دور میں بھی تھے ہیں جی، جراثیم وغیرہ آج ہیں تو اس دور میں بھی تھے. لیکن ایک چیز وہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پانی کا ارشاد فرمایا صفائی کے لیے، یعنی پانی اینٹی بیکٹیریل چیز ہے، جسمانی طہارت کے لیے نقصان دہ بیکٹیریا سے پاک کرنے کے لیے سب سے اہم ذریعہ پانی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بجائے اب ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا نام کیا، پانی کے ساتھ صابن ہے، یہ جی وہ اپنا لیکوڈ آ گئے، یہ چیز اور چیزیں آ گئے. اب یہ جو کرونا آیا تو جی وہ انہوں نے ایک لیکوڈ کا جی آپ پہلے اس سے ملے. تو کیا یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کیا یہ پانی سے زیادہ اینٹی بیکٹیریل ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے پانی اینٹی بیکٹیریل نہیں ہے. اینٹی بیکٹیریل ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو بیکٹیریا کو یا مار دے یا ان کی گروتھ کو روک دے. اس کے پھر آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہم کہتے ہیں بیکٹیریوسائڈل اور ایک ہم کہتے ہیں بیکٹیریوسٹیٹک. بیکٹیریوسائڈل جو ہیں وہ بیکٹیریا کو مار دیتی ہیں، اور بیکٹیریوسٹیٹک جو ہے وہ بیکٹیریا کو گرو ہونے سے روک دیتی ہیں. ان دونوں چیزوں کو ملا کے ہم کہتے ہیں کہ یہ اینٹی بیکٹیریل ہیں. یہ بیکٹیریا کے پانی اینٹی بیکٹیریل نہیں ہے، لیکن پانی اس صفائی کے لیے ہر چیز جو ہے نا وہ پانی سے اللہ نے پیدا کی ہے، اور دنیا کا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے اندر پانی موجود نہ ہو. بعض زندہ اجسام ایسے ہیں کہ ان میں 50% پانی ہوتا ہے، اور بعض زندہ اجسام ایسے ہیں جن میں 90% سے زیادہ پانی ہوتا ہے. پانی زندگی کا اہم جزو ہے، اور پانی ان چیزوں کو بہا کے، پانی ان چیزوں کو دھو کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے. نہیں تو پھر کیا ہم یہ تصور کر لیں کہ پانی جو ہے کلنگ ایلیمنٹ نہیں ہے، کلنگ ایلیمنٹ نہیں ہے لیکن صاف ہے. اچھا ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، تو بہتے ہوئے پانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ پاک ہے، جبکہ کھڑا ہوا پانی پاک نہیں ہے. اچھا اب اس کی وجہ دیکھیے سائنسی زبان سے، کھڑے ہوئے پانی کے بارے میں بھی حکم ہے 2 قلتین کا کہ اتنی مقدار میں ہو تو وہ پاک ہے. میں مطلب سائنس کا طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ کو گزارش کروں، بہتا ہوا پانی جب بہہ رہا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ہوا جا رہی ہوتی ہے. اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ایریل آکسیڈیشن. اب اس کے اندر اگر کوئی بیکٹیریا، کوئی فنجائی یا اس قسم کے کوئی نقصان دہ جاندار موجود ہونا تو ایریل آکسیڈیشن ان کو مار کے ان کی تعداد کم سے کم سطح پہ لے آتی ہے. یہ عمل کھڑے ہوئے پانی میں نہیں ہوتا. کھڑے ہوئے پانی میں ان کی مقدار بڑھتی رہتی ہے، وہ پھلتے پھولتے رہتے ہیں، ان کی مقدار بڑھتی رہتی ہے. لہٰذا بہتا ہوا پانی آپ استعمال کریں گے آپ کو نقصان کا خدشہ نہیں ہے. کھڑا ہوا پانی استعمال کریں گے آپ کو بہت زیادہ نقصان کا خدشہ ہے، کیونکہ اس میں ان جراثیم کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہوگی. اچھا آج کل ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہم نے ہر اپنا فضلہ اٹھایا ہے اور پانی میں ڈال دیا ہے. ایون بہتا ہوا پانی بھی جو ہے نا وہ اس وقت محفوظ جناب صلی اللہ نہیں علیہ رہا. وسلم نے منع فرمایا ہے کہ غلاظت بہتے ہوئے پانی میں نہ ڈالی جائے. ہاں جی دیکھیے مطلب کیا احکام ہیں، 1400 سال 1500 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچا دیے گئے سارے احکامات. آج ہم خود ان کی حکمتیں نہیں سمجھتے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم بیک وقت بڑی خوش قسمت قوم بھی ہیں اور بڑی بدقسمت قوم بھی ہیں. خوش قسمت اس لحاظ سے کہ جو ہدایت نامہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، دنیا اس کی تلاش میں ہے کہ کہیں سے کوئی ایسا ہدایت نامہ مل جائے کہ ہم ایک پرسکون خوشگوار زندگی گزار سکیں. وہ اس کے لیے ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، تجربات کر رہے ہیں، اپنے تجربوں سے سیکھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو ہمارے پاس تو وہ پورا مکمل ہدایت نامہ موجود ہے. یہ خوش قسمتی ہماری، بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم اس پہ عمل کرنے کے حوالے سے سب سے پھسل گئے. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ اس جو مطلوبہ مسلمان ہے نا، ہم اس تصور کو بھول چکے ہیں. اسلام جو مسلمان چاہتا ہے کہ یہ مسلمان ایسا ہو،
ہم وہ مسلمان ہوتا ہے جس کو ہم شعوری مسلمان کہتے ہیں. صحیح. ہمارے سوسائٹی میں، مسلمان سوسائٹی میں یہ سمجھتا ہوں، ناظرین اگر اجازت دیں تو میرا خیال 95% سے ابو لوگ شعوری مسلمان نہیں ہوتے. بائی برتھ مسلمان ہیں. بائی برتھ مسلمان ہیں یا ایکسیڈنٹلی مسلمان ہیں، اتفاقاً ہم ہو گئے ہیں مسلمان. اب دیکھیں، شعوری مسلمان وہ ہوتا ہے جو سر کسی دوسرے کو یہ بتا سکے کہ میں مسلمان کیوں ہوں، میں نے اسلام کو بطور مذہب یہ میرا چوائس کیوں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس شعوری کوشش کو سر قبول فرمائے آمین. اور ہمیں بھی سمجھ دے، ہمارے ناظرین تک وہ پیغام بھی پہنچے جو ہم اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. خود سب سے پہلے تو میں اپنی بات کروں، میں سمجھنا چاہتا ہوں، دین کو سمجھنا چاہتا ہوں آج کے دور کے حوالے سے، کیونکہ آج کے دور میں مجھے وہ دین پریکٹس کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس میں ہمارے ہاں جو دین کا تصور اب ڈیولپ ہو گیا ہے، جو دیندار طبقہ ہے نا، اس نے بھی دین کا تصور یہ سمجھ لیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے، اشراق بھی پڑھنی ہے، تلاوت بھی صبح کو کرنی ہے، سلوار کا پانچہ بھی اونچا رکھنا ہے، داڑھی بھی رکھنی ہے، ٹوپی بھی رکھنی ہے، اور یہ صرف یہ ہے مکمل اسلام. سر یہ اسلام کا ایک پورشن تو ضرور ہے، میں اب جسارتاً کہہ رہا ہوں کہ یہ دین کا ایک حصہ ضرور ہے. سر دین یہ نہیں ہے، اور وہ دین یہ ہے کہ تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ کس طرح گزرنی ہے، وہ اس کے مطابق گزرنی ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اس کی سمجھ دے 24 اور گھنٹے کی اس پوری طرح کی سے پوری زندگی گزارنے کی توفیق. آمین آمین. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑی وضاحت سے آپ نے وضو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بہت ساری باتیں آپ نے سمجھا دی ہمیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے. اگلی ویڈیو تک فیض الحسن نسیم اور پروفیسر ابرار محی الدین صاحب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر اپنے دوستوں سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.